نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور ناپسندیدہ ہے اور بہت ہی برا چلن. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق ہم بستری اور صحبت کا ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق ہم بستری کا نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے جن میں ایسی خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ان میں بعض وہ ہیں جن سے نکاح کرنا عارضی طور پر جائز نہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں. تو سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ باپ کی جو منکوحہ، والد نے کسی سے بھی نکاح کر لیا ہو، چاہے وہ ان کے ساتھ رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، صرف نکاح کر لینا کافی ہے کہ اس کے بعد پھر اس خاتون سے جو سوتیلی ماں ہوگی اس سے نکاح کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو ہوا اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا ہو تو وہ نکاح باقی رہے گا چونکہ پہلے ہو چکا تھا. یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی نے کیا تو وہ معاف ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں احکام نہیں دیے گئے تھے. اب فرمایا گیا انہ کان فاحشۃ ومقتا، یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا یہ بہت ہی بے حیائی کا عمل ہے اور ایک طرح سے ناقابل نفرت اور ناپسندیدہ عمل ہے. پھر فرمایا گیا وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے. اور قرآن میں کانا کا لفظ آیا، یعنی یہ جو طریقہ تھا بہت غلط تھا اور اب اس سے بچنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں. مائیں حرام کی گئیں جس طرح سے
اسی طرح سے ماں کی جو ماں ہے، نانی اور اوپر تک جو رشتہ جاتا ہے، اسی طرح بیٹی ہے تو جو نواسی وغیرہ ہے وہ سب اس میں آ جائیں گی، پوتے پوتیاں سب آ جائیں گی۔ اسی طرح بہنیں ہیں تو بہنیں وہ بھی جو بالکل سگی ہیں، اور وہ بہنیں جو صرف باپ شریک یا ماں شریک ہے، یعنی ہاف فادر یا ہاف برادر یا ہاف سسٹر جنہیں کہتے ہیں، یعنی سوتیلی بہنیں یا سوتیلی۔ اسی طرح سے پھوپھیاں ہیں، پھوپھیوں سے بھی نکاح کرنے سے منع کیا گیا، خالاؤں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں ان سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر دودھ شریک بہنوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے، جو تمہاری دودھ شریک بہنیں ہیں یا وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تو ہو سکتا ہے کہ ان سے نسب کا تعلق نہیں لیکن رضاعت کا رشتہ ہے، دودھ پلانے کا ہے، تو ان سے بھی نکاح۔ یہاں پر رضاعت کے رشتے میں صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر آیا ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ ایسے تمام رشتے جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، نسب کی وجہ سے، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کو ان سے الگ رکھا گیا ہے، ورنہ جتنے بھی رشتے نسب کی وجہ سے، جیسے ابھی جو کچھ بھی ذکر آیا، ویسے ہی رضاعت سے بھی جو رشتے دودھ پینے کی وجہ سے جس خاندان سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر اس میں بھی وہ رشتے حرام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا تمہاری بیویوں کی مائیں۔ اب یہ سسرالی رشتہ داری کا ذکر ہے، تو سب سے پہلے تو جو نسبی رشتہ داری ہے، جو اپنے خاندان سے جس کا تعلق ہے، مائیں اور بیٹیاں بہنوں وغیرہ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد دودھ کے رشتے کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو صہر جس کو قرآن نے کہا سورہ فرقان میں، جو سسرالی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی خوش دامن اور ساس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کی جو مائیں ہیں اور ان کی نانی اور دادی، سب کا وہی حکم ہے، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، یعنی اگر وہ پہلے کسی اور شوہر سے کوئی لڑکی لے کر آئی ہے جو تمہاری سوتیلی بیٹی ہوگی، تو فرمایا گیا کہ جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ یہ قید تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو جس عورت سے نکاح ہو رہا ہے اگر پہلے سے اس کے بچے ہیں، وہ تمہارے پرورش میں آئیں تبھی حرام ہے ان بچیوں سے نکاح کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پرورش میں آئیں یا نہ آئیں، ہر صورت میں جس عورت سے نکاح کر لیا گیا اور اس سے صحبت بھی ہو چکی، ان کی جو پہلے سے کسی اور شوہر سے بیٹیاں یا لڑکیاں ہیں، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر پرورش کی قید اس لیے لگائی گئی کہ ان لڑکیوں سے، ان بچیوں سے جو تمہاری گودوں میں پرورش پائیں گے، ترغیب دینے کے لیے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح کیا جائے تو یہ نہیں کہ صرف اس کو لے آئے، بلکہ اس کے پاس اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پرورش کے قابل ہیں تو ان کی پرورش بھی اپنے ذمے لانا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہیں، تمہاری صلب سے ہیں، یعنی بہو سے نکاح کرنے کو درست نہیں قرار دیا گیا، لیکن ایک قید لگا دی گئی، من اصلابکم، یعنی سگے بچے ہونے چاہیے ان کی بیویاں، اگر لے پالک ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی اگر بیوی ہے تو وہ بہو حقیقی بہو نہیں ہوتی ہے، اگر لے پالک بیٹے نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، یہ عارضی طور پر حرام ہے، ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا عارضی طور پر حرام ہے۔ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے پھر شادی کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ایک دو اور ایسے رشتوں کو ذکر کیا گیا ہے، مثلا پھوپھی کو اور اس کی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یا خالہ اور اس کی بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یعنی ایسی دو محرم رشتہ دار کہ اگر ان میں سے ایک کو لڑکا فرض کر لیا جائے تو آپس میں ان دونوں کی شادی صحیح ہو، جیسے کہ پھوپھی ہے اور بھتیجی ہے، بھتیجی کی جگہ اگر بھتیجے کو مان لیا جائے تو بھتیجے اور پھوپھی میں شادی نہیں ہو سکتی، یا پھوپھی کی جگہ اگر چچا کو مان لیا جائے تو چچا اور بھتیجی میں شادی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی دو عورتوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر ایک کو طلاق دے دی جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو دوسرے سے شادی کرنا پھر درست ہے۔
پھر فرمایا کہ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن اس طرح کی اگر کوئی رشتہ داری اور اس طرح کی شادی اگر ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اللہ نے معاف کر دیا، یہ پہلے کے بارے میں بتایا گیا جیسے اس سے پہلے والی آیت میں ذکر کیا گیا۔ تو گویا کہ اس میں 3 طرح کے رشتوں کا خاص طور سے ذکر ہے۔ ایک تو بالکل عارضی ہے، جو جیسے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، اور دائمی طور پر ہمیشہ ہمیش کے لیے پرماننٹلی جن سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا، ان میں 3 طرح کے رشتے بیان کیے۔ ایک تو نسب کی وجہ سے، دوسرے دودھ کے رشتے کی وجہ سے، تیسرے سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔